أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی جو نافرمانیاں کی ہیں ان میں سے 19 اور 20 کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان کے گناہ، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت پر وہ لوگ ایمان کسی درجے کے اندر رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اپنی طرف سے ان کی خود اپنے دماغ کے اندر بٹھائی ہوئی ایک دلیل کو لے کر کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہماری بنتی نہیں ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام توریت کے اتنے سخت احکامات ہمارے اوپر لانے والے تھے، جتنے بھی عذاب ہمارے اوپر آئے وہ سارے عذاب لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لہذا وہی فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ قرآن کریم کو لانے والے فرشتے حضرت میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا، ہوا پہنچانا، مخلوق کو روزی پہنچانا، یہ سارے کام ہیں، تو یہ اچھے فرشتے ہیں کہ بھائی ہوا چلانے کا کام، مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام، بارش برسانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر میکائیل علیہ السلام لاتے تو ہم قرآن کریم پر ایمان لے آتے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور کئی سارے یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق نازل فرمایا کہ تم یہ مت دیکھو کہ لانے والا کون ہے، تم اس چیز پر نظر کرو کہ اتارنے والی ذات کس کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے درمیان میں وسیلہ ہے۔ جس جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات لے کر آئے تھے، وہی جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہیں، واسطے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اصل تو جو جس کی طرف سے کتاب آئی ہے، جس کی طرف سے خط آیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لہذا تم لانے والے کو دیکھو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام کی اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی آپس میں بنتی نہیں ہے، دشمنی ہے، یہودیوں کا ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ دو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے فرشتوں کا اللہ رب العزت کے دربار میں کیا مرتبہ ہے، تم کیا مانتے ہو؟ تو وہ یہودی جو عالم تھے وہ کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے تو میکائیل علیہ السلام بایاں ہاتھ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دو فرشتے جو اللہ رب العزت کے تمہارے بقول دائیں اور بائیں ہیں، کہ اللہ کے جتنے تقدیری امور ہیں وہ انہی فرشتوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کا دشمن ہو جائے۔ تم اگر جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرو گے تو یقیناً تم حضرت میکائیل علیہ السلام کے بھی دشمن ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک فرشتے کو اپنا محسن مانو اور ایک فرشتے کو اپنے گمان کے مطابق نعوذ باللہ ظالم مان لو، لہذا تم اگر ان کے منکر
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، تو یقیناً تم حضرت میکائیل علیہ السلام کے بھی منکر ہوئے۔ تم اگر جبرائیل سے دشمنی رکھنے والے ہو تو میکائیل سے بھی تمہاری دشمنی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہوا، اس لیے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اس کو نہیں مانے، لہذا اللہ کی دشمنی و ملائکتہ، فرشتوں کی دشمنی کے عذاب لانے والی فرشتے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم پر جو فرشتے عذاب لے کر آئے، جبرائیل لے کر آئے اور ان کے ساتھ میں جو فرشتے لائے، تم اپنے گناہوں سے دشمنی رکھو، فرشتوں سے دشمنی نہ پالو، اس لیے کہ جو گناہ تم تک پہنچے وہ تمہارے، جو عذاب تم تک پہنچا وہ تمہارے گناہوں کی بدولت پہنچا ہے۔ فرشتے اپنی طرف سے کوئی تم پر عذاب لانے والے نہیں ہیں، لہذا فرشتوں سے دشمنی مت رکھو۔ جو آدمی اللہ سے دشمنی رکھے گا، فرشتوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ، پیچھے آیت کے اندر گزرا کہ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا کسی سخت حکم کو لے کر کہ جس کو وہ اپنے دل کے اندر اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو فوراً جو ہے وہ اس رسول کی تکذیب کرتے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کئی نبیوں کی تکذیب کرتے، کئی نبیوں کو قتل کر دیتے۔ تو جو رسولوں سے دشمنی رکھے گا اور جبرائیل سے دشمنی رکھے گا اور میکائیل سے بھی دشمنی رکھے گا، بھلے ہی تم اپنے گمان کے مطابق میکائیل سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن کسی ایک فرشتے کی بھی دشمنی، یہ سارے فرشتوں کی دشمنی کو لازم ہے، لازم ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ اگر تم یہ ساری دشمنیاں کرتے ہو اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، جبرائیل سے اور میکائیل سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت کافروں کا دشمن ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب دیں گے اور آخرت کے اندر بھی عذاب دیں گے، دونوں جگہ کے اندر ان کا کہیں پر بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب آگے ایک واقعہ اور ہے ان کے نافرمانی کی، ایک اور مثال، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری واضح نشانیاں نازل فرمائی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کریں گے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں اور کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، وہی لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی عالم تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایک ایسی صاف اور واضح نشانی اپنی نبوت کے بارے میں ایسی بتلا دو کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے، جو ہمارے علم کے مطابق ہماری سمجھ میں آ جائے، آپ کوئی ایک نشانی ایسی ہمارے سامنے ظاہر کر دو تو پھر ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کئی ساری نشانیاں ظاہر فرمائی۔ یہودیوں کی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شکل و صورت کو، ان کی زندگی کو، ان کے اخلاق کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے ناموں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، ساری چیزوں کو، کہ کہاں وہ پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، اور کیا اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں فتوحات کا معاملہ کریں گے، کون لوگ ان کا پہلے ساتھ دیں گے، کون لوگ ان کا بعد میں ساتھ دیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے توریت میں اور یہودیوں کی کتابوں کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری تفصیلات ذکر فرما دی تھی۔ اور گزرا ایک جگہ کے اوپر پیچھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے کہ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کہ بیٹے کو سب سے زیادہ پہچاننے والا اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا باپ، کہ بچپن سے لے کر اس کو پالنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کو گود میں لے کے گھومنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، تو بیٹے کی شکل و صورت سے اور اس کی تمام عادات سے جس طریقے سے ایک باپ واقف ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایک نشانی ایسی واضح بتلا دو کہ وہ نشانی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ تم کو پہچان لیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں نشانیاں نازل فرما دی۔ تم نے کہا یہ پتھر کلمہ پڑھے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، درخت سے کلمہ پڑھوانا ہے، درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ طرح طرح کے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے نبوت کے اس بات کے لیے، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انگلیوں سے آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے پانی جو ہے وہ نکلا ہے، اور طرح طرح کے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دکھلائے ہیں، لیکن تم لوگ چونکہ ہٹ دھرم ہو، فاسق ہو، نافرمان ہو، لہذا تم ہر موقع کے اوپر تم کو جتنی نشانیاں دی جائے تم جو ہے وہ اس کو نہیں مانو گے، تم ہر موقع کے اوپر انکار کرو گے، اور جو کام تمہارے آبا و اجداد نے کیا تھا وہی کام تم بھی کرو گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ تمہارے آبا و اجداد کا جو حال تھا کہ جب بھی ان سے کوئی عہد ہم لیتے تھے، کوئی عہد ہم ان کے اوپر جب باندھتے تھے، کسی چیز کا وعدہ ہم کرتے تھے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں کہ ایک جماعت اس کو اٹھا کے پھینک دیتی تھی، اس کو توڑ دیتی تھی، کہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی یہ حال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو گے، کتاب انہوں نے مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا، اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ کتاب تم کو دیں گے، اس پر تم کو ایمان لانا پڑے گا، وعدہ کیا لیکن بعد کے اندر مکر گئے کہ احکام سخت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اب مانو، زبان سے کہا کہ ہم مانتے ہیں، قالوا سمعنا، زبان سے تو کہا کہ سمعنا واطعنا، لیکن دل کے اندر ان کا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم مان تو لیں گے، سن تو لیں گے، لیکن ہم پھر بھی نافرمانی کریں گے۔ تو جب تمہارے آبا و اجداد کا حال یہ تھا کہ جب جب اللہ رب العزت نے ان سے کسی چیز کا عہد لیا کہ تم یہ کرو، تو اس موقع پر انہوں نے عہد تو کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ لا تقتلون، کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے بھائیوں کو اپنے بستی سے نہ نکالو، لیکن جب مدینہ کے اوس اور خزرج کے ساتھ میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو اپنے بھائیوں کو قتل بھی کرتے تھے اور شہر سے باہر بھی نکال دیتے تھے۔ تو کئی ساری اس کی مثالیں ہیں پچھلی باقی قوموں کے، ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر، کہ اللہ نے کتنے وعدے ان سے لیے لیکن ہر وعدے کو وہ توڑتے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی ان سے عہد لیا تو ان میں کی ایک جماعت نے اس عہد کو توڑا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہودی تھے، یہودی عالم ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثروں کی تعداد وہ تھی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود انکار کرنے والے ہی تھے۔ بہت مختصر جماعت تھی یہودیوں کے علماء کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العزت آگے ان کے متعلق کہہ رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ذکر ہو رہے ہیں کہ جب ان یہودیوں کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا مصدق لما معہم، کہ جو رسول ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے، دوسری کسی کتاب کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہمارے علاوہ کسی بھی نبی پر کوئی بھی کتاب اترے ہمارے خاندان کے علاوہ، بنی اسرائیل کے علاوہ، تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، یہ تو تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تم اپنی کتاب پر اگر ایمان لاتے ہو تو یہ رسول بھی تو تورات کو اللہ رب العزت کی کتاب ہی کہہ رہا ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری کتابوں کے احکاموں کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا رسول آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہو، اس کے باوجود نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک جماعت نے اللہ رب العزت کی کتاب کو پھینک دیا اپنے پیٹھ کے پیچھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اور ایسا پھینکا کأنہم لا یعلمون، کہ وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے۔ گویا اللہ کی کتاب کو جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کو، یعنی توریت کے ساتھ میں ان کا جب یہ حال تھا کہ توریت کے ساتھ میں انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو جس کی تصدیق یہ آنے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہوا کہ ان میں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو بھی پس پشت ڈال دیا، اس کتاب کو بھی جو ہے وہ پھینک دیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ کتاب کا نزول کس لیے ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ ہدایت کے لیے،
شریعت پر عمل کرنے کے لیے زندگی میں ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے تو حکم ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی کتاب میں ڈھونڈیں گے۔ تو اسی کتاب کو تم جب اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دو گے، اس سے اعراض کر لو گے، تو پھر تم اللہ کی کتاب پر عمل کہاں سے کرو گے؟ ہدایت پر کہاں سے آؤ گے؟ اور پھر ان یہودیوں کی خباثت کہ جو کتاب ہدایت کے لیے نازل ہوئی اس پر عمل کرنے کی بجائے ان لوگوں نے کس چیز کا اتباع کیا؟ آگے ایک لمبی تفصیلی واقعہ ہے جس میں سحر کے متعلق اور جادو کے تعلق سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، شروع کی 2-3 آیتوں 2-3 لائن جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی اس کتاب پر عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو کن کاموں کے اندر لگا دیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ پیچھے ہو لیے، پیروی کرنے لگے، اتباع کرنے لگے اس جادو کی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کے اندر سکھاتے تھے، جو سیکھے ہوئے تھے جو شیطان، وہ جو ما تتلو شیاطین ان کو پڑھ کر سناتے تھے، جو جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو شیاطین سکھلاتے تھے اس کو سیکھنے کے اندر انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، اس کی اتباع کے اندر لگنے لگے۔ وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیاطین تھے ان کے زمانے کے وہ لوگ کفر کے اندر لگ گئے، انہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو وہ جادو سکھلانے لگے۔ یہاں تک ہم سمجھ لیتے ہیں، باقی آگے ہاروت اور ماروت کا وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں کے اندر ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جادو کے اندر ماہر ہوا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ان لوگوں نے جادو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا دشوار ہو گیا، بہت سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی جس کے اندر یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ معوذتین جس کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے جادو کا توڑ، وہی تفصیلی واقعہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ فلاں کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال جن کے اندر 11 گانٹھ لگا کر انہوں نے جادو کا منتر پڑھ کر اس میں پھونکا تھا، اور ایک مجسمہ تھا موم کا یا کپڑے کا پتلا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سوئیاں وغیرہ کچھ چبھی ہوئی تھی، تو وہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا۔ تو یہودی جادو کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جادو کو سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور وہ اس جادو کو منسوب کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک جادوگر ہے۔ اور اسی جادو کی وجہ سے پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، کہ انسانوں پر تو حکومت عام طور سے بادشاہوں کی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے علاوہ جناتوں پر حکومت عام طور سے نہیں ہوتی ہے۔ جو چرند ہیں، آسمان کے اندر اڑنے والے جو جانور، جو یہ ہے چڑیا ہیں، جو پرندے ہیں، ان کے اوپر حکومت، جنگل میں رہنے والے جانوروں کے اوپر حکومت، سمندر کی مچھلیوں کے اوپر حکومت، کہ یہ حکومت تو آج تک دنیا کے اندر کسی کو ملی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملی ہے، یہ کوئی حکومت بادشاہت اور نبوت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جادو کی وجہ سے تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں، کہ جادو کی وجہ سے انسان بھی قابو میں، جنات بھی قابو میں، جنگل کے جانور بھی ان کے قابو میں ہے، ہوا میں اڑنے والے جو ہے وہ پرندے بھی ان کے قابو میں ہیں، اور سمندر کی جتنے بھی جانور ہیں وہ سب ان کے قابو میں ہیں۔ لہذا نبی اگر ہوتے تو نبی تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، ان کو ان ساری بادشاہت سے اور ان لوگوں پر حکومت سے کیا تعلق؟ لہذا وہ یہ بات کہا کرتے تھے یہودی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے، یہ جادو کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، لہذا جادو کا سیکھنا کوئی برا عمل نہیں ہے، لہذا جادو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور وہ لوگ اس کو سکھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق تفصیل بیان فرمائی کہ جس جادو کے پیچھے تم نے اپنے آپ کو لگایا ہے، یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا یا ان کا کیا ہوا نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آج ہمیں جنات نظر نہیں آ رہے، جنات اور شیاطین سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اس زمانے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی وجہ سے، چونکہ انسانوں کو جنات اور شیاطین نظر آتے تھے اور آپس کے اندر ان کی بات چیت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے شیاطین جادو سیکھے ہوئے تھے ہی تھے، وہ
انسانوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جنات اور شیاطین اس زمانے کے انسانوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھلایا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہودیوں کے اس گمان کی جو وضاحت کر رہے ہیں کہ جو جادو تم نے سیکھا ہے وہ شیاطین سکھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا نہ سکھلایا ہے۔ جادو سیکھنا ایک کفری عمل ہے، تو سلیمان علیہ السلام کوئی کافرانہ عمل انہوں نے نہیں کیا کہ نہ جادو سیکھا نہیں سکھلایا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، جو شیاطین تھے ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے جو ہے وہ جادو سکھلایا ہے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، لہذا تم اس جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نہ کرو۔ ابھی آگے جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کا تفصیلی واقعہ ہے، وہ تفصیلی اس کے اندر چونکہ صرف ہم واقعے کو لے کر ترجمہ میں کر دیتا ہوں، لیکن اس کے اندر کچھ احکامات ہیں۔ اور یہ جو حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے جو بابل شہر کے اندر پیش آیا، اس واقعے کے اندر کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں، اس کے لیے آئندہ ہفتے انشاءاللہ لمبا ہے تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کچھ سمجھ میں آ جائے گا، باقی کی تفصیل جو ہے وہ آگے ہم پڑھ لیں گے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جادو سیکھنے کا ایک دوسرا ذریعہ جو جادو انسانوں کے اندر پھیلا، اس کی ایک وجہ تو وہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات انسانوں کو نظر آیا کرتے تھے، اس وجہ سے جادو جنات اور شیاطین کے ذریعے سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت نام کے بابل شہر کے اندر اتارے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے انسانوں کو آزمائش کے لیے، اور جادو سکھلانے سے پہلے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش کے طور پر اتارے گئے ہیں، تم کفر مت کرو، فلا تکفر، تم کافر مت بنو۔ چنانچہ وہ جو جادو سکھلاتے تھے اس کے اندر یہ ہوا کرتا تھا، صرف اتنا جادو تھا کہ جو میاں بیوی کے درمیان کے اندر تفریقہ ڈال دیتا تھا، تفریق ڈال دیتا تھا، ان کے درمیان میں جدائی کو ڈال دیتا تھا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جادو کے ذریعے سے جو نقصان ہوتا بھی تھا، میاں بیوی کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا بھی تھا، وہ صرف اتنا ہوتا تھا، وہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے ہوتا تھا کہ دونوں کے اندر جدائی ہو جاتی تھی، اور وہ جو جادو سکھلاتے تھے وہ صرف نقصان پہنچا سکتا تھا، فائدہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ لوگ خوب جان چکے تھے، لِمَنِ اشْتَرَىٰ، جس کو وہ خرید رہے ہیں اپنی آخرت کے بدلے میں، من خلاق، یعنی آخرت کے کچھ حصے کو، مطلب دنیا کے اندر کچھ نفع کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے وہ اپنی آخرت کے حصے کو ضائع کر رہے تھے، اور بہت ہی بری چیز تھی جس جادو کے ذریعے سے وہ لوگ پیسے کماتے تھے۔ کاش کہ وہ لوگ اس چیز کو جان لیتے، عقل ہوتی ان کے اندر تو یہ نہیں کرتے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے اچھا بدلہ ہوتا تھا، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ تو یہ دو فرشتے اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت نامی نازل فرمائے تھے، خاص طور سے جو اس کی وجہ ہے، اللہ رب العزت نے دو فرشتے جادو سکھلانے کے لیے کیوں نازل فرمائے، یہ معجزہ اور سحر کے اندر فرق کو بتلانے کے لیے، اس لیے کہ معجزہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نبیوں کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے صرف اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ عام طور سے وہ کام نہیں کر سکتے، صرف وہ کام نبی کر سکتا ہے، اور اس کام کے ذریعے سے اس نبی کی تصدیق ہوا کرتی ہے کہ یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کے طاقت اور قدرت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، عام انسان اس کام کو نہیں کر سکتے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، تو جادو کے ذریعے سے تم پوری دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کر کے دکھلاؤ، جناتوں پر، انسانوں پر، اور جو ہے پھر چرند پر، درندوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر تم اپنی حکومت قائم کر کے دکھاؤ۔ اگر جادو ہی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تم بھی اپنی دنیا کے اندر جادو سیکھ کر بادشاہت قائم کر سکتے تھے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور یہ جو فرشتے آئے تھے اللہ رب العزت نے صرف اس وجہ سے کہ جادو اور سحر اور جو معجزے ہیں ان کے درمیان کے اندر ایک فرق ہو جائے کہ جادو ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا، معجزے پر ایمان لانے پر توحید
اور نبوت پر ایمان لانے پر انسان کا ایمان اور اسلام باقی رہے گا، جادو سیکھنے اور سکھانے کے اوپر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور اس چیز کی وضاحت کے لیے 2 فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ وہ آتے تھے، جادو سکھلاتے تھے، لیکن سکھلانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کفر ہے، لہذا ہم تم کو سکھلائیں گے، لیکن پہلے یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ یہ تم نہ سیکھو۔ اور جو سیکھنے والے تھے وہ اس لیے سیکھتے تھے کہ کوئی آدمی ہوتا تھا، اس کو اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے، وہ کسی اور کی شادی شدہ ہے، کسی اور سے اس کی شادی کی ہوئی ہے، اب ہمیں اس سے شادی کرنی ہے تو کیا کریں؟ ان دونوں کی ہمیں جدا کروانی ہے، ان کی لڑائی کروانی ہے، تو بھائی جادو سیکھ لو، منتر سیکھ لو، جا کے ان دونوں کے درمیان میں پھونک مار دو، ان دونوں کی آپس میں جدائی ہو گئی، اور پھر ہم خود جا کے جو ہے وہ اس سے شادی کر لیں۔ تو یہ دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے جادو کو وہ لوگ سیکھا کرتے تھے۔ یا کوئی آدمی جادو سیکھ لیا کرتا تھا اپنے لیے نہیں، کوئی اور آدمی کسی عورت سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے وہ اس کو پیسے دیتا تھا یہ جادوگر کو کہ تو جو ہے وہ کچھ منتر پڑھ دے، ان دونوں کے درمیان میں جدائی ہو جائے تو میں اس سے شادی کر لوں۔ اور بھی جو وہ چھوٹے موٹے کوئی قسم کے جادو وہ لوگ کر دیا کرتے تھے، وہ جادو وہ سکھلایا کرتے تھے۔ تو اس بنا پر یہ جادو جو ہے وہ امت کے اندر منتقل ہوا ہے، اور یہ جادو کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جادو کے نقصان کو سمجھانے کے لیے تھا کہ جادو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی وجہ سے تمہارا ایمان جاتا رہے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لہذا تم اس آزمائش کے اندر نہ پڑو، اس فتنے کے اندر نہ پڑو، اور اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، یہ جادو نہ سیکھو۔ جو جادو تم سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو اس کا بھی رد ہو گیا، اور پھر جادو سیکھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے اس کا بھی تفصیل آ گئی، اور جادو سکھانے کی وضاحت کا بھی تذکرہ آ گیا کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ لوگ معجزے کے اندر، کہ معجزہ کسی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب، اور صرف نبیوں سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جب اللہ رب العزت چاہے۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان سیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ معجزے پر ایمان لانے میں، معجزے کی تصدیق کرنے میں ایمان نہیں جائے گا، ایمان اور توحید ختم نہیں ہوگی، لیکن جادو سیکھنے کے اندر نقصان ہوگا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور جادو اللہ رب العزت کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ کسی جادوگر کے اندر، بڑے سے بڑا جادوگر ہو، یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچا دے۔ وہ منتر پڑھے گا، وہ کلمات پڑھے گا، لیکن اللہ کے حکم کے ذریعے سے اس کو نفع نقصان پہنچے گا۔ اللہ رب العزت اگر نہ چاہے تو جادوگر کے لاکھ منتر پڑھنے کے باوجود بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ جب اللہ رب العزت چاہتے تو ہی نقصان ہوتا، ورنہ نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ جو چیزیں سکھلاتے تھے وہ صرف اور صرف جادو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، انسان کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ جادو سیکھ کر تم دنیا کے کچھ پیسے کما لو گے، لیکن آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی، اور بہت ہی بری چیز ہے یہ جادو جو تم سیکھ رہے ہو اور اس جادو کے ذریعے سے تم کما رہے ہو۔ اور پھر جو ہے وہ آگے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ بہرحال اب کچھ چیزیں ہیں، وقت ہمارا ہو گیا ہے، آئندہ ہفتے ہم اس کو لیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیوں نازل فرمایا۔ چند سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کے جوابات آئیں گے کہ یہ جو فرشتے تھے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیوں منتخب کیا۔ نبیوں کے ذریعے سے بھی یہ کام اللہ رب العزت لے سکتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ اور پھر یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے احکام کے تابعدار ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانی شکل دے کر کیوں بھیجا، اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے، فرشتے یہ کہتے بھی تھے کہ ہم فتنہ ہیں، لیکن اس کی یہ وضاحت کیوں کرتے تھے، لوگ اس سے بچے بھی، اور یہ وضاحت بھی، اس کے اندر کچھ اشکالات ہیں، اس کے کچھ جوابات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی کچھ تفصیل پڑھیں گے، اور سحر کے بھی کچھ احکام ہیں، جادو کے بھی کچھ احکام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔